آج ہم سفر کریں گے ان شخصیت کی زندگی میں جن کی روشنی نے پوری انسانیت کی رہ گزر بدل دی۔ وہ ہیں ہمارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام سنتے ہی دل محبت اور احترام سے بھر جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہاتھی والے سال میں ہوئی۔ اسے ہاتھی والا سال اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال یمن کے حاکم ابرہہ نے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل چڑیوں کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ سن تقریباً 570 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد سے پہلے کا دور تھا۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول مہینے میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور جب آپ صرف 6 سال کے تھے تو والدہ آمنہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ یتیمی کا یہ غم آپ نے بہت چھوٹی عمر سے سہا، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو صبر اور ہمت سے بھر دیا۔ دادا عبد المطلب اور پھر چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن سے ہی آپ اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے الامین اور الصادق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جوانی میں آپ نے چرواہے کا کام کیا اور پھر تجارت میں داخل ہوئے۔ آپ کی ایمانداری دیکھ کر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ سے نکاح کیا۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے، یعنی نبوت کے آغاز سے 13 سال پہلے، تو غار ہیرا میں تنہائی میں عبادت کیا کرتے۔ یہی پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کا کلام لائے۔ اقرأ بسم ربک، سورہ العلق آیت 1۔ اسی پل سے نبوت شروع ہوئی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا آپ کا مشن بنا۔ مکہ میں قوم نے مخالفت کی، تکلیفیں دیں، لیکن آپ نے صبر اور رحمت کا راستہ اپنایا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور 622 عیسوی میں، یعنی اسلامی تاریخ کا پہلا سال 1 ہجری، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور مدینہ کا دستور کنسٹیٹیوشن تیار کیا۔ کئی غزوات ہوئے۔ جنگ بدر 2 ہجری، جس میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی ملی۔ جنگ احد 3 ہجری، جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کچھ صحابہ نے تیر اندازوں والی جگہ چھوڑی تھی۔ اور جنگ خندق 5 ہجری، جس میں اللہ نے کافروں کی بڑی فوج کو ہواؤں اور طوفانوں کے ذریعے شکست دی۔ آپ کی زندگی میں اللہ نے کئی معجزات ظاہر کیے۔ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید ہے۔ سورہ الاسراء آیت 88 میں اس کی گواہی ملتی ہے کہ پوری انسانیت بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتی۔ اس کے علاوہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ مکہ والوں کی مانگ پر اللہ نے آپ کے ہاتھوں چاند کو 2 حصوں میں کر دیا۔ سورہ القمر آیت 1۔ انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب پانی کی کمی تھی تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی بہہ نکلا اور پوری جماعت نے پیا۔ کھانے میں برکت۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا آپ نے دعا دے کر پیش کیا اور پورا لشکر سیر ہو گیا، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ اسراء و معراج 10 نبوت کے سال اللہ نے آپ کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک سیر کرائی۔ سورہ الاسراء آیت 1۔ وہاں آپ کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ آخرکار 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ آپ سر جھکائے رحمت اور تواضع کے ساتھ داخل ہوئے اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ مایا آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اپنے آخری حج کے موقع پر 10 ہجری میں آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا، جس میں برابری، انسانیت اور عورتوں کے حق پر زور دیا، اور آپ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ 11 ہجری ربیع الاول مہینے میں 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی رحمت اور ان کا پیغام آج بھی دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ ایک یتیم بچے سے لے کر رحمت للعالمین بننے تک ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا چراغ ہے۔